مجدد دین ملت تاجدار بریلی الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی قدس سر العزیز کا صرف ایک شعر جو حضور کے حلیہ مبارک کے بارے میں انہوں نے پڑھا، اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، یعنی حضور کا چہرہ کیسے تھا۔ میری عادت نہیں ہے سبحان اللہ کہلوانا، مگر اب آپ کا دل روح زبان سبحان اللہ کہے گی تو پھر لطف بھی آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یتلألأ وجہہ کما تلألأ القمر لیلۃ البدر، رات کے وقت حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ لو رأیتہ لقلت الشمس طالعۃ، ایک صحابیہ کہتی ہے دن کے وقت حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چاند چمکتا ہو، یعنی رات کے وقت حضور کا چہرہ جیسے چاند چمکتا ہو، دن کے وقت حضور کا چہرہ جیسے سورج چمکتا ہو۔ صحابہ کو دن کے وقت حضور سورج نظر آتے تھے، رات کے وقت چاند نظر آتے تھے، اور پھر خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، دونوں تیرے چہرے سے ضیاء پائے ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ نصیر الدین فرماتے ہیں چاند کی کیا حیثیت ہے، ستاروں کی کیا حیثیت ہے، دونوں کو دیکھو تو دونوں کو اللہ نے حضور کے چہرے کا نور بطور خیرات کے تقسیم فرما دیا۔ میرے کریم آقا کا حسن مبارک صاحب تفسیر روح البیان علامہ شیخ اسماعیل حقی وہ لکھتے ہیں، حضرت حافظ صاحب قبلہ آپ کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ جو کتب بالاصل ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فاطمی سید ہو، فاطمی سید ہو۔ کتبیت بالاصالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سید زادہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کتب ہوگا وہ اہل بیت کا نائب ہوگا، اہل بیت کا نائب ہوگا، سادات میں سے ہوگا۔ اگر کوئی غیر سید بھی مقام کتبیت میں فائل ہو جاتا ہے وہ بالاصالہ نہیں ہو سکتا۔ معنی کیا ہوگا یہ میں پہلی مرتبہ زندگی میں بیان کر رہا ہوں، بڑے زبردست طریقے سے بیان کر رہا ہوں کہ علامہ شیخ اسماعیل حقی نے حضرت مجدد الف ثانی کے قول کو نقل کیا کہ قیامت تک اگر بات شیخ مجدد کی دل کو لگے تو پھر بخل سے کام نہیں لینا، پھر دل اور روح اور زبان سبحان اللہ کہے۔ شیخ مجدد کے مطابق قیامت تک چاہے جس سلسلے سے تعلق رکھنے والا کوئی ولی ہو، چاہے چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، اویسی ہو، جس سلسلے سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے کتب غوث اعظم کی ذات مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ شیخ مجدد کے نزدیک معنی یہ ہوا کہ کل کائنات کے اولیاء چاہے اب ہے چاہے قیامت تک ہے ان کے صدر غوث اعظم ہے، چاہے شیخ مجدد ہو وہ بھی نائب غوث اعظم ہے، چاہے خواجہ خواجگاہ ہو وہ بھی نائب غوث اعظم ہے، چاہے شیخ شہاب الدین سہرورد ہو وہ بھی نائب غوث اعظم ہے۔ کائنات میں جو ولی آتا جائے گا غوث پاک کے در سے فیض پاتا چلا جائے گا۔
اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہو. اس لیے قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی آپ کو سنا سکوں کہ اہل بیت کا شان کیا ہے, پھر غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے, چاہتا ہے اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے, ناپاکی کو دور کر دے, وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تمہیں خوب ستھرا اور پاکیزہ کر دے. امام مسلم نے, امام احمد بن حنبل نے تفسیر قرطبی میں, تفسیر حسینی میں, تفسیر کبیر میں, تفسیر ابن جریر میں, تمام تر مفسرین نے البدایہ والنہایہ میں, الزوائق المحرقہ میں, تمام تر محدثین اور مفسرین نے لکھا. توجہ ہے, اس کی توجہ ہے وہی کہ سبحان اللہ. جو غوث اعظم کی خیرات لینے کے لیے بیٹھے بس وہی کہے سبحان اللہ. تمام تر محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا, میرے کریم آقا حضرت ام سلمہ کے گھر جلوہ گر تھے. راویہ حضرت عائشہ ہے, راویہ حضرت ام سلمہ ہے. فرماتی ہے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سحرم کی چادر اوڑھ رکھی تھی. مولا علی آئے, رسول اللہ نے انہیں سیارن کی چادر میں داخل کیا. سیدہ زہرا آئی, انہیں سیارن کی چادر میں داخل کیا. امام حسن آئے, انہیں سیارن کی چادر میں داخل کیا. امام حسین آئے, انہیں چادر میں داخل کر دیا. فاخرج یدہ من الکساء, سرکار نے اپنا دست مبارک چادر سے باہر نکالا. وعلوا بہا الی السماء, رسول اللہ نے اپنا دست مبارک آسمان کی طرف بلند کیا. ارشاد فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے, ان سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے, انہیں خوب ستھرا اور پاکیزہ کر دے. مگر جو روایت سنانے والا ہو شاید آج تک کسی عالم سے آپ نے سنی ہو, راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. حضور جب یہ آیت تطہیر کا نزول ہوا, حضرت حفص صاحب قبلہ آپ سے مخاطب ہو, جب آیت تطہیر کا نزول ہوا, اس آیت کے نزول کے بعد میرے سرکار 40 دن تک مسلسل, ایک روایت میں آتا ہے 7 مہینے تک مسلسل, ایک روایت میں آتا ہے 8 مہینے تک مسلسل فجر کی نماز کے وقت زہرا پاک کے دروازے پہ آتے تھے, دروازے کو دستک دیتے تھے, فرماتے تھے السلام علیکم اہل البیت الصلاۃ قد رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضور کہتے ہیں اہل بیت تم پر سلام ہو, تم پر صلاۃ ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, ارے خدا جس ہستی پہ سلام بھیجے, ملائکہ جس ہستی پہ درود بھیجے, مومنین جس مصطفیٰ پہ درود بھیجے, وہی سرکار زہرا پاک کے دروازے پہ جا کر اہل بیت پہ درود بھی پڑھتے ہیں, اہل بیت پہ سلام بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, عظمت اہل بیت, علماء حق اہل سنت, حضرت شیخ القرآن. چونکہ آپ نے فرمایا کہ علماء تشریف فرما ہے, ان کے لیے تحفہ دیے جا رہا ہوں. غیر مقلد کے امام جس کو وہ شیخ الاسلام کہتے ہیں, علامہ ابن تیمیہ, اس کی کتاب کا نام ہے منہاج السنہ. اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے, اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے ھذا الحدیث صحیح, سبحان اللہ, یہ حدیث صحیح ہے. مگر حضرت حافظ صاحب قبلہ وہ تعصب کا اظہار کرتا ہے. ابن تیمیہ حدیث نقل کر کے کہتا ہے وَلَيْسَ هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى إِمَامَتِهِمْ
عصمتہم، باوجود اس کے کہ حضور نے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، اس کے باوجود کہتا ہے حسین کو امام نہ کہو، کہتا ہے حسن کو امام نہ کہو۔ میں مدینے میں گیا، آپ صاحب مدینے جاتے ہیں، ان سے پوچھئے، مدینہ کے مولویوں سے پوچھو کہ تمہارا امام کیا ہے، فقہ میں تمہارا امام کون سا ہے؟ وہ کہیں گے ہم حنبلی ہیں، ہمارا امام امام مالک ہے۔ دوسرے سے پوچھو، وہ کہے گا شافعی ہے، ہمارا امام امام شافعی ہے۔ تیسرے سے پوچھو تمہارا امام کون ہے، وہ کہے گا ہمارا امام امام مالک ہے۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، علمی نکتہ پیش کر رہا ہوں، علماء عرب سے سوال کرتا ہوں، ملاؤں، خارجیوں، اہل بیت کے دشمنوں، تم سے سوال کرتا ہوں، تمہارے نزدیک اگر احمد بن حنبل امام بن سکتا ہے، اگر شافعی امام بن سکتا ہے، اگر امام اعظم امام بن سکتا ہے، تو خدا کی قسم امام حسین بھی امام بن سکتا ہے، امام حسن بھی امام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان امام حسین، شیخ القرآن والحدیث۔ میں ایک جملہ کہنے والا ہوں، اگر دل کو لگے، اگر یہ کسی کو سمجھ میں آئے، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم سنی ہیں، اور جتنا اہل بیت کو سنی مانتا ہے کوئی مائی کا لال نہیں مان سکتا۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، وہ جملہ سنو، اگر جملہ دل کو لگے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز۔ ہم امام اعظم بھی سنی، امام شافعی بھی سنی، امام مالک بھی سنی، امام احمد بن حنبل بھی سنی، چاروں ائمہ اہل سنت میں سے ہیں۔ مولانا ہم چاروں کو امام صرف اس لیے مانتے ہیں کہ چاروں حسین کو امام ہم ان چاروں کا امام اس لیے مانتے ہیں کہ چاروں امام حسن کو امام مانتے ہیں۔ خارجی تو کہتا قرآن پڑھ، انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما۔ قرآن نے کہا ابراہیم میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، نبی بھی تمہیں دوں گا، تیری اولاد میں دوں گا، امامت بھی تیری اولاد میں ہوگی۔ کہنے لگے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف کو گمراہ سمجھتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہستی ہے جن کے متعلق حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا واہد بہ، اے اللہ اس کو ہادی بنا، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا، اے اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا۔ مگر ایک سوال میرا یہ ہے، یہ جو خارجی ملا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے توجہ ہے، میں نے کوئی مشکل بات شروع کر دی ہے؟ مشکل ہے آسان ہے؟ آسان ہو تو پھر اس کی طرف آ جاتا ہوں، اگر جس کو سمجھ آ رہی وہی کہے سبحان اللہ۔ یہ جو خارجی ملا ہے نا، ایک سوال کرتے ہیں جی اللہ اکبر حضرت امام حسن کے بارے میں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، خلافت چھوڑ دی۔ جب خلافت چھوڑ دی تو روحانیت کی امامت بھی ختم ہو گئی۔ جو خلیفہ ہوتا ہے نا وہ صرف امیر المومنین نہیں ہوتا بلکہ روحانی امام بھی ہوتا۔ تو خارجی ملا سے کہنا چاہتا ہوں انہوں نے ظاہری خلافت ضرور چھوڑی مگر باطنی امامت کل بھی امام حسن کے پاس تھی، آج بھی انہی کے خاندان میں اور قیامت تک ان کے خاندان میں رہے گی۔ حضور شہنشاہ بغداد، حضور غوث الورا حسنی سادات میں سے ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام ان کی شان یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ نے ایک دن امام حسن مجتبی کے قریب گئے اور عرض کی حضور آپ اپنی قمیض اوپر کیجئے۔ امام حسن نے اپنی قمیض کو اوپر کیا، حضرت ابو ہریرہ نے امام حسن کی ناف کو چوما۔ امام حسن نے پوچھا یہ کیوں چوم رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا جب آپ چھوٹے تھے
حدیث میں آتا ہے، راوی خود مولا کائنات ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے فرمایا انا و فاطمہ والحسن والحسین کہ سب سے پہلے جنت میں علی داخل ہوگا، فاطمہ داخل ہوگی، حسن داخل ہوگے، حسین داخل ہوگے۔ میں نے عرض کی فمحبونا، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت کو چاہنے والے غلام بیٹے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ آؤ خوشخبری سنو، علی کو، اہل بیت کو ماننے والوں سنو، میرے کریم آقا نے ارشاد فرما وَمِن وَرَائِ ذَلِكُمْ، اے علی تو پہلے جنت میں جائے گا، تیرے ماننے والے تیرے پیچھے پیچھے جنت کے اندر داخل ہوں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، پھر یہ نہیں کہ رافضی بن، نہ ابن ماجہ کو اٹھا، حضرت محمد بن الحنفیہ یہ مولا کائنات کا بیٹا ہے، انہوں نے حضرت علی سے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، حضور کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستی کون ہے؟ اگر جواب دل کو لگے تو پھر مولا علی کا جواب ہے، تو پھر سبحان اللہ ایسی کہو کہ تمہاری سبحان اللہ حضور کے مدینے پہنچے۔ مگر پہلے سن، حضرت مولا کائنات سے سوال کیا بیٹے نے باپا سے کہ حضور کے بعد افضل ترین ہستی کون ہے؟ شاید میں نے پڑھا نہیں، شاید بیٹے کے دل میں یہ بات ہوگی کہ مولا علی اپنا نام لے لیں گے، مگر حضرت علی سے پوچھا گیا حضور کے بعد افضل کون؟ حضرت علی نے جواب دیا ابو بکر الصدیق۔ سبحان اللہ، اور میں رسول اللہ کے بعد اس کائنات میں افضل ترین ہستی ہی صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی عزت کی قسم، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی۔ حضرت صدیق اکبر اس وقت خلیفہ تھے، جو ملا کہتے ہیں نا کہ مولا کائنات نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ نہیں مانا۔ آؤ سنو، آپ فرماتے فنظرنا فی امرنا، ہم نے معاملے پہ غور کیا کہ اعلان خلافت صدیق اکبر ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ ہاتھ جوڑ رہا ہو، علی کا فیصلہ سنا رہا ہو، جو علی کے فیصلے کو مانتے ہیں تو پھر بخل سے کام نہیں لیں گے۔ علی کا فیصلہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہم نے سوچا، حضرت حفصہ مولا علی فرماتے ہیں میں نے بہت سوچا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب رسول اللہ نے اپنی حیات میں اپنے مسلح پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا تو میں نے تسلیم کیا، صدیق اکبر کل بھی میرا امام تھا، آج بھی میرا امام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت صدیق اکبر۔ ہاں اللہ اکبر، آپ حسنی سادات میں سے ہیں، حضور شہنشاہ بغداد، میر میرا الفرد الکامل، القطب الربانی، سیدنا شیخ حضرت عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ یہ ہے، خدا کی عزت کی قسم جو دل کی نیت کو جانتے ہیں، یہ ولی دل کی نیت کو جانتا ہے، ولی کیسے دل کی نیت کو جانتا ہے، اس کو بیان کیا امام رازی نے، ہر بات کا حوالہ ہے، سبحان اللہ، اس کو بیان کیا امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر کہ اللہ نے فرمایا اذا احببتہ کنت لہ سمعا وبصرا ولسانا وقلبا بی یسمع بی یبصر بی ینطق بی یمشی، فرما بندہ جب میرے قریب ہوتا ہے میرا ولی، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں، میرے کانوں سے سنتا ہے۔ خدا نے کان نہیں بنتا، خدا آنکھ نہیں بنتا، آنکھ مخلوق کی صفت، کان مخلوق کی صفت، تو معنی کیا
کیا ہے؟ اس کا جواب دیا علامہ عبد الکریم جیلی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا حوالے کے بغیر بات نہیں کروں گا۔ انسان کامل کے اندر اذا تجلی علیہ بصفت السمعیت فیبصر جمیع الموجودات واذا تجلی علیہ بصفت السمعیت فیسمع نطق الجمادات والحیوانات والنباتات۔ علامہ عبد الکریم جیلی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک ولی کی آنکھ پر، توجہ ہے میری طرف دھیان کر، آگے نہ سمجھ تیری مرضی مگر یہ بڑی دل کے کانوں سے سن۔ علامہ جیلی کہتے ہیں کہ اللہ پاک ولی کی آنکھ پر اپنی قوت بصارت کی تجلی ڈالتا ہے۔ آنکھ تو ولی کی ہوتی ہے نور خدا، سماعت پر تجلی ڈالتا ہے، کان ولی کے ہوتے ہیں نور خدا کا ہوتا ہے، دل پر تجلی ڈالتا ہے۔ ارے تیرے دل اور میرے دل کے سامنے پردے ہیں، میرا ایمان ہے شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی اس وقت بھی بغداد شریف میں بیٹھ کر 32 موڑ پہ رہنے والے تمام غلاموں کو نکاح ولایت کے سامنے دیکھنے والا۔ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ایک شخص بغداد میں آیا ہے، بغداد شریف میں پہنچا ہے، حج کر کے واپس آیا ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک قبضہ تھا، اسے بیچا، بیچ کر چاول تیار کیے، مگر وہ چاول پیٹ سیر ہو کر نہ کھا سکے۔ آخر کسی نے کہا غوث اعظم کے در پہ جا، وہ تمہیں ان کا دسترخوان کھلا ہوا ہے۔ وہ غوث اعظم کے دسترخوان پر آیا، دو ساتھی دے توجہ، ایک نے کہا میں زرجی کھاؤں گا، دوسرے نے کہا کہ میں شہد کھاؤں گا۔ بات دل میں تھی، سبحان اللہ، بات زبان پہ نہیں تھی، بات دل میں تھی۔ غوث اعظم کے در پہ آیا ہے، خدا کی قسم اپنے غلام کو بلایا، فرمایا زرجی لے آؤ، شہد لے آؤ۔ غلام نے الٹ رکھ دیا، جو زرجی چاہتا تھا اس کے سامنے شہد رکھا، جو شہد چاہتا تھا اس کے سامنے زرجی رکھا۔ کہا نہیں بابو، یہ شہد چاہتا ہے، یہ زرجی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں نے اپنا سر غوث اعظم کے قدموں میں رکھ دیا، کہنے لگے حضور ہم سنتے آئے تھے کہ اللہ کے ولی دل کی نیت کو جانتے ہیں، آج پتہ چلا کہ غوث اعظم کا دلوں پر بھی قبضہ ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی عزت کی قسم آپ نے ایک دعویٰ کر دیا، فرمان سید الملائکۃ والانس والجن، فرما لوگو سن لو، انسان کی امامت بھی میرے ہاتھ میں ہے، جنات کی امامت بھی میرے ہاتھ میں ہے، فرشتوں کا امام بھی میں ہوں، فرشتوں کی سرداری بھی میرے ہاتھ میں، جنات کی سرداری بھی میرے ہاتھ میں، اور انسانوں کی سرداری بھی میرے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ میں آج اس کی تفصیل بیان کروں گا، مگر صرف ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، یہ جو فرمانا قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خیال میں تھک گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پر ہے۔ شیخ لکھتے ہیں اس وقت کل اولیاء جو زندہ تھے وہ غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ۔ میری بات دل کے کان سے سننا، سبحان اللہ۔ جو آپ سے پہلے چلے گئے دنیا سے ولی، ان کی روحیں اس مجلس میں تھیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام وہ مجلس میں تھے، آپ نے کہا قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ فرمانے کی دیر تھی، ہر ولی نے اپنا سر جھکا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرا پیران پیر خواجہ خواجگاہ نائب الرسول ہند الولی
خواجہ معین الحق والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری آپ چلا کاٹ رہے تھے غار کے اندر، جب ہواؤں نے پیغام پہنچایا اپنے سر کو جھکایا، بل علی عینی وعلی راسی، حضور آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھ پر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قادریوں تمہیں مبارک، تمہیں مبارک ہے۔ ہر مرید کا شیخ اس کا ضامن ہوتا ہے، کس کا بخشش کا ضامن ہوتا ہے، توجہ ہے، ہر مرید کا شیخ بھی اس کی بخشش کا ضامن ہے۔ قادریوں تمہارا ضامن غوث اعظم شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اشد اللمات کے اندر لکھا، قالو زمن الشیخ عبدالقادر جیلانی مریدی ہے الى یوم القیامہ اللہ یموت احد الا علی توبت۔ اب ترجمہ میں کر رہا ہوں، جو غوث اعظم کی خیرات لینا چاہتا ہے پھر وہ سبحان اللہ کی آواز دے گا، مگر توجہ کے ساتھ سن، حضور شہدور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، خدا کی قسم غوث اعظم قیامت تک قادری لڑی سے تعلق رکھنے والے ہر قادری غلام کے ضامن بن گئے کہ ان کا کوئی مرید دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک خدا اس کی دنیا میں بخشش نہ کرتے، مغفرت نہ کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار غوث اعظم دستگیر، سرکار غوث اعظم دستگیر، علماء اہل سنت حضرت علامہ مظہر مختار صاحب دورانی، حضور شہنشاہ بغداد جلوگر ہے، ذوق دکھاؤ گے تو میں بھی دکھاتا چلا جاؤں گا، جس کا دل ٹھرائے وہی کہے سبحان اللہ۔ آپ بیٹھے، ایک شخص آتا ہے، حضور روزہ افطار میرے ساتھ، فرمایا قبول ہے۔ دوسرا آیا، روزہ افطار میرے ساتھ، فرمایا قبول ہے۔ تیسرا ایک ہی دن روزہ افطار میرے ساتھ، فرمایا قبول ہے۔ 70 مریدوں کی دعوت کو قبول کر لیا۔ شام کا وقت تھا، خدا کی قسم ہر مرید نے دسترخوان بچھایا ہوا تھا، آج فرشتے دیکھ رہے تھے غوث اعظم 70 مرید کے گھر میں ایک وقت میں کیسے جائے گا، مگر ادھر مغرب کی اذان ہوئی، اللہ اکبر، ادھر ہر مرید کے گھر غوث اعظم بیٹھے۔ کیوں؟ میرے پاس وقت نہیں، مگر میں تمہیں اس کا فلسفہ بتاتا ہوں۔ ولی کا جسم بشری ہوتا ہے، ناسوتی ہوتا ہے، مگر جب اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اس کا جسم ملکوتی بن جاتا ہے، خصائص فرشتے جیسے بن سکتے ہیں۔ اگر سنو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن کہتا ہے حضرت جبریل کو خدا نے حکم دیا، چھری چلا رہا ہے میرا ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے، حضرت اسماعیل کے گلے پر، چھری چلنے سے پہلے سدرہ سے جا جنت سے مینڈھا لے کر جا پہاڑی پر۔ حضرت جبریل چھری چلنے سے پہلے سدرہ سے پہاڑی پر آ گئے۔ غوث اعظم کو ماننے والے سن، اگر فرشتوں کا بادشاہ ایک لمحہ گزرنے سے پہلے سدرہ سے پہاڑی پہ آ سکتا ہے تو ولیوں کا بادشاہ بھی ایک لمحہ گزرنے سے پہلے ہر مرید کے گھر میں ضرور تشریف لے کے آ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت اولیاء، عظمت اولیاء، سرکار غوث اعظم۔ اللہ اکبر۔ حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی قدس سر العزیز سلسلہ سہروردیہ کا بادشاہ آپ کی خدمت میں پہنچے، اور ایک شخص نے عرض کی حضور یہ منطق کا بادشاہ ہے،
منطق کی کتابیں، عقلیات کی کتابیں انہیں یاد ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد نے دیکھا، سینے پہ ہاتھ پھیرا، فرما بابو اب بتائیے، فرما حضور منطق بھول گئی، اب آپ یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ، منطق بھول گئی، اب آپ یاد ہو گئے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب رسول اللہ نے حضرت ابو معذورہ کے ہاتھ پہ، سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا، فرمایا بول۔ ابو معذورہ کہنے لگا جب سے آپ کا دست مبارک میرے سینے پہ پھرا ہے، مجھ سے کوئی پوچھے دنیا کا حسین کون ہے، میں جواب دوں گا اگر حسین ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات مبارک۔ جن عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھال کنو، احدویو ہے احمدیو ہے، میم دے اولے دلڑی موہے، دھیان فرید رکھی ہر آن، عشق اسادہ دین ایمان، نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے، عشق اسادہ دین ایمان، عشق ہے ہادی پرم نگردہ، عشق ہے رہبر راہ پکردہ، عشق کو حاصل ہے عرفان، میرے کریم کا سچا عاشق ہے۔ توجہ سننا چاہتے ہو؟ میرے کریم کا سچا عاشق ہے۔ آخری بات ہے، نام حضرت ظاہر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کا سچا عاشق ہے، جنگلوں میں رہتا ہے اور جنگلوں سے سبزیاں اور پھل حضور کی بارگاہ میں لے کے آتا ہے، حضور اس کی لائے ہوئی سبزیوں کو قبول کرتے ہیں، پھلوں کو قبول کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جب وہ جانے لگتا ہے، میرے کریمہ کا اسے شہر کے تمام تر چیزیں دیتے ہیں، کبھی کپڑوں سے نوازتے ہیں، کبھی تحفے دیتے ہیں۔ ظاہر حضور کا محب بھی نہیں، حضور کا محبوب، ظاہر حضور کا محب بھی نہیں، حضور کا محبوب بن چکا ہے۔ اب آؤ آخری باتیں ہیں دل کی